من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہم اٹیکس آف شیطان کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اور ہم نے اٹیک فرام فرنٹ، فرام بیہائنڈ اینڈ فرام دی رائٹ کو ہم نے اسٹڈی کر لیا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اٹیک فرام دی لیفٹ۔ اور لیفٹ کے لیے جو ورڈ یہاں آیا وہ عن شمائلہم، اور یہ ورڈ جو ہے یہ ایک بڑا ہی خوبصورت ورڈ ہے، اور شمائل کا مطلب ہے ایکسٹرا سم تھنگ مور۔ اس کا لیفٹ سے تعلق یہ ہے کہ موسٹ آف دا تھنگس جو ہیں وہ اپنے رائٹ ہینڈ سے کرتے ہیں، اوور اینڈ ابو جس سے ہم شامل کر لیں تاکہ آپ کو پوری چیز آپ کے ہاتھ میں آ جائے، تو وہ اس کے لیے، اس لیے یہ ورڈ لیفٹ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ تو اٹیک فرام دی لیفٹ کیا ہے؟ دیکھیں، اب لیفٹ کا مطلب ہم عام طور پہ یہ لیتے ہیں وچ از ناٹ ریکوائرڈ، لیفٹ اوورز ہوتے ہیں نا، وچ از ناٹ ریکوائرڈ، وچ از مور دین واٹ یو نیڈ۔ سو اس کو لیفٹ کو، جو لیفٹ کی جو سائڈ ہوتی ہے نا، وہ تھوڑی ایول سائڈ کی طرف آ جاتا ہے۔ تو واٹ آر دا تھنگس جس کے ذریعے شیطان آپ میں بریکس ڈالے گا فرام لیفٹ سائڈ سے آ کے، آپ کے اندر جو ہے وہ، جو آپ کی رائٹ، جو آپ کے اندر جو گڈنس کی کیپیبلٹی ہے، اس کو کیسے اٹیک کرے گا؟ تو اس میں دیکھیے کہ ٹیک موٹیویشن آف گڈس اوے، اٹ از لیزینس۔ ایک کام جو آپ پہلے کر رہے تھے اور آپ بڑی اچھی طرح کر رہے تھے، اس کام کے کرنے میں لیزی ہونا شروع ہو جائے، انسان سلو ہونا شروع ہو جائے۔ اور یہ چیز ہم عام طور پہ، یہ فینامنا سب سے زیادہ بندہ آبزرو کر سکتا ہے صبح کی نماز کے اندر۔ جب الارم بجتا ہے تو پہلا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی 10 منٹ ہیں، ابھی 15 منٹ ہیں، پھر 5 منٹ ہیں، پھر اس طرح انسان کر کے ڈیلے کرنا، کسی نیک کام کے خیال کو آنے کے بعد اس کو ڈیلے کرنا شروع کر دینا۔ اور یہ حدیث بھی میں نے آپ کو ابھی پچھلے ایک کلپ میں بتائی تھی کہ جو بندہ کوئی ایک نیک کام کا ارادہ کرے اور اس کو نہیں کرے تب بھی اس کو ایک ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو ڈیلے کرنا ہے نا، یہ ہے بہت ڈینجرس۔ سورہ حدید کے اندر ایک مقام ایسا ہے جہاں پر کہ یہ ایک نقشہ کھینچا ہوا ہے کہ قیامت کے منازل میں سے ایک منزل ایسی ہے جس کو پل صراط کہتے ہیں، کہ جس میں ایک پل نما جگہ ہے جس کے اوپر سے گزر کر جانا ہے، اور گھپ اندھیرا ہے، اس کے نیچے جہنم ہے اور آگے جنت ہے۔ اس کے اوپر سے گزر کے جو ہر بندے کے پاس اپنے اعمال کی ایک روشنی ہوگی، اور وہ روشنی جو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کی اتنی ہوگی کہ صرف اس کے پیروں تک ہو، اور کسی کی اتنی ہو جیسے مدینہ سے صنعا یمن تک، اتنی تیز روشنی اپنے اپنے ایمان اور اپنے اپنے عمل صالح کے مطابق کسب کی ہوئی ہے۔ اب وہاں پر جو ایک بہت ہی خوبصورت ڈسکرائب ہے وہ یہ سین کہ جو نیک عمل والے ہیں جن کے پاس یہ روشنی تھی، رائٹ طرف ان کے وہ روشنی چل رہی ہے۔ دیکھیں یہاں بھی رائٹ طرف آیا، کیونکہ نیک اعمال کا تعلق رائٹ سے ہے، تو ان کی جو روشنی ہے وہ بھی رائٹ سے ان کے آگے چل رہی ہے۔ اور وہ جب اس کے آگے چلتے ہیں تو ان کے اپنے رشتہ دار جو کہ کلمہ پڑھنے والے تھے لیکن ان کے پاس وہ ایمان کی روشنی نہیں تھی، اپنے نیک اعمال کے سبب وہ روشنی نہیں وہ حاصل کر سکے، تو وہ ان کو پیچھے سے آواز دیتے ہیں کہ ٹھہرو، ہمیں بھی لے کے جاؤ یار، آپ میرے بابا ہیں یا میرے بھائی ہیں یا میری بیوی یا میرا شوہر، جو بھی کوئی ہے، وہ اس کو آواز دے کے کہتا ہے کہ ٹھہرو، مجھے بھی ساتھ لے کے جاؤ، اندھیرا بہت ہے، میرے پاس لائٹ نہیں ہے، I want to use your light۔ تو وہاں پر ان کو فرشتے جو جواب دیتے ہیں ان مومنوں کی طرف سے، اس میں کیا سٹیپس بتائے گئے ہیں؟ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ تو تمہیں کن سٹیپ سے تم بھٹکے؟ سب سے پہلے تم نے کیا کیا؟ وَلَكِنَّكُمْ تَرَبَّصْتُمْ، تم تربص میں پڑ گئے، یہی ڈیلے کرنا کسی چیز کو۔ پھر اس میں شک میں انسان پڑ جائے۔ جب آپ کسی چیز کو ڈیلے کرتے ہیں نا، تو پھر وہ عام طور پہ وہ چیز اس میں جو آپ ایٹ دی سٹارٹ آف اٹ، جس وقت نیکی کا خیال آتا ہے کسی بھی نیک کام کا، اس وقت جو جذبہ ہوتا ہے، جب اس کو ڈیلے کیا جائے نا، تو وہ جذبہ جو ہے نا، پھر اس میں ساتھ ریزننگ سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ترتب ہے کہ جب بندہ ریزننگ سٹارٹ کرتے، ایک تو ڈیلے کیا نا، پہلے اس کو عمل نہیں کیا، پھر اب ریزننگ، اچھا اگر یہ نہیں کرے تو یہ کر لیں، ایسا کر لیں، ویسا کر لیں، وہ شک میں مبتلا ہوئے۔ شک میں مبتلا ہونے کے بعد تھرڈ سٹیج کیا ہے؟ وشفل تھنکنگ، کہ اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ کور اپ کر لے گا، میرا فلانا کام بھی تو نیک ہے، میرا یہ کام بھی تو نیک ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ کے بارے میں جو وشفل تھنکنگ ہے اس کے تھرو شکار ہو کے پیچھے رہ گئے۔ تو یہ چیز ہے جو شیطان انسان کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ، جس طرح کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کے جو فٹ سٹیپس ہیں اس کو بھی نہ فالو کرو، کیونکہ وہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ، منٹ بائی منٹ، ایک جو ہے نا منزل آہستہ 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 کر کے لے جا کے شکار کرے گا، ایک دم لے جا کے نہیں گرائے گا۔
تو یہ جو لیزینس ہے نا، یہ سٹیپ 1 ہے جو انسان کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے. کسی نیک کام کا جیسے ہی خیال آیا، اور انسان جب لیزی ہونا شروع ہوگا تو اس نیک عمل کی جو اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو سپیڈ اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیپیبلٹی رکھی تھی وہ ریڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. دوسرا کام کیا کرے گا؟ اللہ کی یاد سے غافل کر دے. اللہ کی یاد اسی وقت آئے گی نا. اللہ دیکھیں، دل جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک سولو، اس میں جو پائلٹ ہے نا وہ سولو پائلٹ فلائٹ ہے. ایک اس کے کنٹرولز پہ ایک ہی بیٹھ سکتا ہے، یا دنیا بیٹھے گی یا اللہ بیٹھے گا. اس کو ڈرائیو کون کر رہا ہے؟ تو ہم یہ اٹیک فرام دی فرنٹ کے اندر بات کر چکے ٹائم ویسٹنگ کا، کہ ٹائم جو ہے نا وہ تو ایک ہی طرف یوز ہو سکتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آج کل جو ہے، اگر آپ اپنا آج کل تو یہ جتنے بھی اینڈرائڈز ہیں یہ آپ کو ویک کے بعد ایک سمری بھیجتے ہیں کہ آپ کا پچھلے ویک کے اندر کتنے گھنٹے یوٹیوب پہ گزرے، کتنے گھنٹے فیس بک پہ گزرے، کون سی ایپ کتنی دیر آپ نے کھولی. تو یہ آپ کا جو ہے نا آپ کو چونکانے کے لیے کافی ہے کہ آپ کا کتنا ٹائم اللہ کے ذکر سے دور گزرا. جو دم غافل سو دم کافر. تو آپ دیکھ لیں کہ بلا وجہ بیٹھ کے یوٹیوب کے ویڈیوز، فیس بک کے ویڈیوز دیکھتے جائیں تو اس دل میں سے پھر اللہ کی یاد جتنا زیادہ آپ اس کو انوالو کریں گے نا اس چیز میں، اتنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا اور اتنا اس کے لیے ان افیکٹو ہو جائے گا. کیونکہ اس دل کو واپس زیرو پہ جب آپ اس کو کھینچ کے نیگیٹو میں لے گئے ہیں تو اس کو تو زیرو پہ پہنچنے میں پہلے بہت ایفرٹ لگے گی، اس کے بعد ایمان کا سفر شروع ہوگا. تو یہ جو چیز ہے نا کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے. اب یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو ذکر ہے نا یہ بھی ایک پورا ایک ٹاپک ہے کہ ذکر کیا ہے. ذکر ہے اللہ کی یاد. اب یہ اللہ کی یاد جو ہے وہ تسبیحات کی شکل میں ہو سکتی ہے، عبادات کی شکل میں ہو سکتی ہے، معاملات کی شکل میں ہو سکتی ہے. اگر آپ ماں باپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ ان سے فیملی کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہیں، آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزار رہا ہوں اللہ کے لیے، یہ اللہ کا ذکر ہے. تو اللہ کا ذکر ہر وہ چیز ہے، ہر وہ عمل ہے جس کے کانشسنس میں اللہ شامل ہیں، جس کے کانشس میں. اور جو تقویٰ ہے اس ورڈ کا بیسٹ ترین مطلب یہی ہو سکتا ہے، اللہ کانشسنس. انسان اللہ سے کانشس ہو جائے اپنے ہر عمل کے اندر، اپنے ہر مقام پر، اپنی ہر چیز کرنے سے پہلے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو مسنون دعائیں ہیں، ایون باتھ روم جانے کی دعا ہے، تو یہ اللہ کانشسنس ہے، یہ ذکر ہے، یہ اللہ سے جڑے رہنے کا ایک تسلسل ہے. صرف نماز صرف اللہ سے جڑنا نہیں ہے، بلکہ مومن کا تو ہر لمحہ اللہ سے جڑا ہوا ہے. اس کا ہر عمل کی نیت اس کو اللہ سے جوڑ سکتی ہے. اب اس کا جو تیسرا اٹیک فرام دی لیفٹ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو حلال ہے اور جو اچھا ہے اس کو مشکل اور ناممکن کر کے دکھائے، اور جو حرام ہے اور جو منع ہے اس کو خوبصورت کر کے اور آسان کر کے دکھائے. جیسے آپ کہتے ہیں نا حلال کمانا تو آج تو ناممکن ہے، سود کے بغیر تو کاروبار ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو اس چیز کا سہارا لے کے کوئی نہ کوئی ایک لوپ ہول نکال لو. اسی طرح جی لڑکیوں کی تعلیم کے لیے لڑکیوں نے تو جانا ہی جانا ہے، تو پردہ تو ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے آج کی دنیا کے اندر. تو جو چیز منع ہے اس کو مشکل کر کے ناممکن کر کے دکھائے، اور جو چیز منع ہے اس کو آسان کر کے اور خوبصورت کر کے دکھائے، اس کے لیے جسٹیفیکیشن دل میں بنا دے. اور جس چیز کو اللہ نے کہا ہے کہ ایسے کرو اور جو اللہ کا حکم ہے اس کو مشکل بنا کے ناممکن بنا کے اس کے لیے لوپ ہولز ادھر ادھر نکال دے. اور اس کے بہت سارے ڈے ٹو ڈے لائف میں ایگزامپلز ہمیں مل سکتے ہیں، جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم سب اور ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس کو آسان بنا لیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کرو اس کو اپنے لیے مشکل بنا لیں. شادی بیاہ کی رسموں کو ہی دیکھ لیں، اس کے اندر جو اللہ نے کہا ہے جتنا آسان بنایا ہے وہ آپ کہتے ہیں اس سے تو ناک کٹ جاتی ہے، اور جو اللہ نے منع کیا ہے انہی سب میں لوگوں کے درمیان شوق وہ جو ہے وہ آپ کا نام ہے کہ جی مہندی کے فنکشن میں جو ہے وہ جب تک سٹیج نہیں سجے گا اور گانے کا ڈانس پارٹی نہیں ہوگی، اور کون سی سواری میں آنا ہے، نئے اس میں جو ہے وہ اختراعات ہیں عجیب و غریب قسم کی، جو ہے وہ پیسوں کی ویسٹیج ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر دکھانا ہے پیسوں کا، اور یہ ساری چیزیں جو اللہ نے منع کیا ہے اس کو خوبصورت کر کے دکھائیں، اس میں مقابلہ بازی ہو. اور جو اللہ نے کہا ہے کہ ایسے کرو اس کو سادہ بنا کے بے وقوفوں کا طریقہ بنا کے اس کو ریجیکٹ کر دیں. اس سے کیا اس سارے چکر سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو حلال چیز ہے نا اس کے بارے میں انگریٹفل ہو جاتا ہے. جو بھی کچھ اللہ نے اس کو حلال طریقے سے دیا ہے اس کے بارے میں ناشکری کرتا ہے، اور حرام کی طرف اس کی انکلینیشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور آخری چیز یہ ہے کہ جو برے کام ہے نا
ان کو انسان کے ریفلیکسز میں ڈال دیں. ریفلیکسز میں کس طرح ڈال دیں؟ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے جن کا جملے کی ابتدا گالی سے ہوتی ہے. اب وہ کانشیسلی گالی نہیں دے رہا، انکانشیسلی وہ جیسی بات شروع کرے گا گالی سے سٹارٹ ہوگی. اسی طرح بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ ویری جس کو کہتے ہیں وولٹائل طبیعت کے، ایک دم جو ہے وہ فلیئر اپ ہو جانا، وہ اس کی ہیبٹ کے اندر اریٹیبلٹی اور لوگوں کو ریئیکشنری ہو کے جواب دینا. یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو انسان کے اوپر لیفٹ طرف سے جو اس نے کہا پہ وہ اٹیک کرے گا. موٹیویشن آف گڈنس کو لے لینا، لیزینس، تربص کو ڈال دینا، وَلَكِنَّكُمْ تَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. یہ کیفیات جو سورہ حدید میں ڈسکرائب ہوئی ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل کر کے اس کو جو ہے وہ لغو اور لہو کے اندر لگائے رکھنا، حرام کو بیوٹیفائی کر کے دکھانا اور حلال کو جو ہے وہ بہت ہی مشکل اور بالکل بے مزہ اور بیوقوفوں کی بات کر کے دکھانا، اور ایول ڈیڈز کو ہیبٹ میں ڈال دینا. اب اگر ہم دیکھیں تو شیطان نے ہمیں یہ کہا تھا کہ شیطان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ وہ انسان کے فرنٹ سے آئے گا اور پیچھے سے آئے گا اور رائٹ سے آئے گا اور لیفٹ سے آئے گا، اور ہم نے اس کی کچھ کیفیات جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیں کہ اس کا رائٹ سے آنا کیا ہے اور اس کا لیفٹ سے آنا کیا ہے اور اس کا سامنے سے آنا کیا ہے اور پیچھے سے آنا کیا ہے. اب دیکھیں دو ڈائریکشنز رہ گئی ہیں، اوپر اور نیچے. تو اوپر کیا ہے اور نیچے کیا ہے؟ جہاں سے شیطان نے نہیں کلیم کیا کہ میں اوپر سے بھی آؤں گا اور میں نیچے سے بھی آؤں گا، یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا شیطان کے اٹیکس کے اندر. اب دیکھیں اوپر سے کیا چیز آ رہی ہے. اوپر سے نازل ہوتا ہے اللہ کا کلام، ریویلیشن اوپر سے نازل ہو رہی ہے. یہ جو اوپر سے ریویلیشن کا نزول ہے، آپ کو پتہ ہے نا اس کی حفاظت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ جب قرآن نازل ہونا تھا تو وہاں پہ فرشتوں کا ایک اسپیشل اسکواڈ لگایا گیا، جو کوئی شیطان سننے کی کوشش کرتا تھا ان کی انٹرونشن کو روک دیا گیا. اور جو جنات تھے انہوں نے جب یہ اسپیشل پروٹوکول دیکھا آسمان میں تو وہ سمجھ گئے کہ کوئی بہت بڑا کلام، اللہ کا کوئی بہت بڑا آرڈر اترنے لگا ہے، جب بھی یہ اتنا اسپیشل پریکاشنز ہیں. تو اوپر سے جو چیز اتر رہی ہے وہ ریویلیشن ہے، وہ قرآن ہے. قرآن کے اندر شیطان مکسنگ نہیں کر سکتا. قرآن کے جو الفاظ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، ہاں اس کی تعویلات کی ایک اور بات ہے، لیکن جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ سیف ہیں، اس کے اندر شیطان کی کوئی انٹرونشن نہیں ہے. خدا نہ خواستہ اگر اس میں انٹرونشن ہوتی تو پھر ہمارے لیے اس اٹیک کو فائٹ کرنا ناممکن ہو جاتا. اور نیچے کیا ہے؟ انسان نیچے کہاں جا رہا ہے؟ نیچے موت ہے. موت کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ شیطان انسان کو دھوکے میں نہیں ڈال سکتا، کیونکہ موت نے آنا ہی آنا ہے. موت ایک ایسی حقیقت ہے جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی موت کو مانتا ہے. تو اگر انسان کی توجہ ریویلیشن اور موت ان دو ڈائریکشنز پر رہے تو وہ چار طرف سے پروٹیکشن اس کی ہو جائے گی. سمجھے آپ؟ تو اوپر کیا ہے؟ ریویلیشن قرآن، اور نیچے کیا ہے؟ موت. یعنی میں نے مرنا ہے اور مرنے سے پہلے میرے لیے کیا لایا عمل ہے؟ وہ قرآن ہے. تو قرآن ساری زندگی اور موت کی طرف نظر، یہ دو چیزیں جو ہیں وہ انسان کو ان چار طرف کے جو اٹیکس ہیں ان کے ساتھ انسان کو جو ہے وہ اپنی اس کو یہ پروٹیکشن جو ہے وہ اس کو مل سکتی ہے. اب آخری چیز صرف یہ کہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں ان کے رائٹ سے آؤں گا، لیفٹ سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور آپ میں ان میں سے اکثر کو شاکرین نہ پائیں گے. اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان میں سے اکثر کو عابدین نہ پائیں گے. اس نے یہ نہیں کہا ان میں سے اکثر کو آپ نمازی نہ پائیں گے. جب میں ان پہ اٹیک کروں گا تو یہ نمازیں نہیں پڑھیں گے، جب میں ان پہ اٹیک کروں گا یہ حج نہیں کریں گے، جب میں ان پہ اٹیک کروں گا تو یہ روزے نہیں رکھیں گے. یہ بات نہیں کہی اس نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے اٹیکس کے ساتھ بھی یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، اور حج کے اندر جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ وہاں ہو رہی ہوتی ہیں. اس نے ایک بہت سائیکلوجیکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ریزننگ رکھی کہ جب میں ان پر اٹیک کروں گا تو تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. اب شکر کیا ہے؟ شکر وہ فیلنگ ہے جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے بالکل اپنے آپ کو بچھا دیتا ہے. یہ شکر صرف یہ نہیں اللہ تیرا شکر ہے. شکر ایک فیلنگ کا نام ہے. یہ جب فیلنگ آتی ہے تو تبھی آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک جو ہے وہ کوئی پیشنٹ جو ہے جو بہت غریب پیشنٹ ہے، وہ افورڈ نہیں کرتا، اور آپ اس کو ٹریٹمنٹ اور دوا یہ سارا کچھ فری دیتے ہیں، تو وہ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس کچھ ہے نہیں کہ میں آپ کا میں کس طرح شکر ادا کروں. وہ جو ایک فیلنگ جو اس کے دل میں پیدا ہوئی نا، وہ فیلنگ ہے شکر.
شکر جب جس انسان کے اندر آ جائے نا، اس کے باقی سارے معاملات خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ شکر کا اپوزٹ قرآن پاک میں ظلم بھی ہے، شکر کا اپوزٹ قرآن پاک میں شرک بھی ہے، شکر کا اپوزٹ جب انسان ناشکرا ہو جائے نا تو وہ اللہ کی بڑی سے بڑی نعمت کو جھٹلا دیتا ہے، اس کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا اور مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اور ناشکرے ہو جائیں اگر، اس کو اپریشیٹ ہی نہ کریں کہ اللہ نے آپ پہ کتنا بڑا انعام کر دیا ہے، کہ آپ کے لیے کتنا آسان کر دیا جنت کا حصول، تو پھر وہ ساری نعمت جو ہے وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو گئی، اس کی ایفیکیسی اور اس کی اپلیکیبلٹی زیرو ہو گئی۔ تو اپریشیٹ دا بلیسنگز یو ہیو، فیل اینڈ ایکسپریس۔ پہلے تو اپریشیٹ کریں نا وہ بلیسنگز ہیں کیا جو آپ کو اللہ کے آگے ہمبل کریں۔ جب انسان اللہ کے آگے ہمبل ہو جائے گا تو سارے اس کے معاملات ظاہر ہے، جب وہ اپنی ہمبلٹی اللہ کے آگے شو کرے گا تو پھر اسی کا ہی مانے گا نا۔ مسئلہ تو انسان کی میں کا ہے، ایروگینس کا ہے، کہ جب انسان ایروگینٹ ہو جائے اور اللہ کے آگے جو ہے وہ اپنے آپ کو ہمبل نہ کرے اور اپنے آپ کو اللہ کے آگے بچھائے نا، تو اس وقت جو اس کے ساتھ جو مسئلہ ہوگا نا، تو دیٹ از دا پرابلم، جو کہ جس سے کہ بعد میں سارے کے سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو شکر اگر ہے تو ایروگنس نہیں ہے، اور شکر اگر ہے تو پھر انسان کے لیے شیطان کے ان اٹیکس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے آگے ہمبل ہوگا، اور جب ہمبل ہوگا تو صرف اللہ کی مانے گا اور اللہ کی ہی سنے گا۔ تو اپنے ان چار یہ جو ہمارے جو کلپس تھے، اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس آیت کو، جو آیت نمبر 16 اور 17 کے حوالے سے، ہم اٹیکس آف شیطان کی مختلف کیفیات کو دیکھیں، اور ہم یہ دیکھیں کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو ہم نے کہا اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ کے کلام کے ساتھ ریلیشن شپ، موت کے اوپر فوکس، اور شکر، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ایک کمپریہنسو پروٹیکشن دے سکتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں، اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی نعمتوں کو اپریشیٹ کر سکیں، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اور ہمیں شیطان کے تمام اٹیک سے اپنی حفاظت میں رکھیں۔